الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأولياء أمته وعلماء سنته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. ان کے ہر نام و نسبت پہ نامی درود، ان کے ہر وقت و حالت لاکھوں سلام. ان کے مولا کی ان پر کروڑوں درود، ان کے اصحاب و عطرت پہ لاکھوں سلام. پارہائے صحف غنچہائے قدس، اہل بیت نبوت پہ لاکھوں سلام. آب تطہیر سے جس میں پودے جمے، اس ریاض نجابت پہ لاکھوں سلام. خون خیر الرسل، خون خیر الرسل سے ہے جن کا خمیر، ان کی بے لوث طینت پہ لاکھوں سلام. اس بطول جگر پارائے مصطفیٰ، حجلائے آرائے عفت پہ لاکھوں سلام. جس کا آنچل نہ دیکھا کبھی ماہ و مہر نے، اس ردائے نزاہت پہ لاکھوں سلام. سیدہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ، سیدہ ظاہرہ طیبہ عابدہ زاہدہ طاہرہ، جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام. حسن مجتبی سید الاسخیاء، راکب دوش عزت پہ لاکھوں سلام. اوج مہر ہدا موج بحر ندا
روح سخاوت پہ لاکھوں سلام. درج نجف مہر برج شرف، درج نجف مہر برج شرف، رنگ روئے شہادت پہ لاکھوں سلام. اہل اسلام کی مادران شفیع، بانوان طہارت پہ لاکھوں سلام. عرش سے جس پہ تسلیم نازل ہوئی، عرش سے جس پہ تسلیم نازل ہوئی، اس سرائے سلامت پہ لاکھوں سلام. بنت صدیق آرام جانے نبی، اس حریم براعت پہ لاکھوں سلام. یعنی ہے سورہ نور جن کی گواہ، یعنی ہے سورہ نور جن کی گواہ، ان کی پر نور صورت پہ لاکھوں سلام. جن میں روح القدس بے اجازت نہ جائیں، جن میں روح القدس بے اجازت نہ جائیں، ان سرادق کی عصمت پہ لاکھوں سلام. جانثاران بدر و احد پر درود، حق گزاران بیعت پہ لاکھوں سلام. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام. کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسن اور حسین پھول. تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عینی نور تیرا سب گھرانہ نور کا. صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا. بے ادب گستاخ فرقے کو سنا دے اے حسن، بے ادب گستاخ فرقے کو سنا دے اے حسن. یوں بیاں کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت، اہل بیت پاک سے گستاخیاں بے باکیاں. اہل بیت پاک سے گستاخیاں بے باکیاں. لعنت اللہ علیکم دشمنان اہل بیت. الہی بحق بنی فاطمہ کے بر قول ایمان کنی خاتمہ. اگر دعوت امرد کنی ور قبول، منو دست دامان آل رسول. الہی تو آسان کنی مشکلات، تو فعل محمد علیہ الصلاۃ. الہی تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے،
دل مرتضی سوز صدیق دے، دل مرتضی سوز صدیق دے۔ حمد و ثنا کے بعد محترم و محتشم عزیزان گرامی قدر، بارگاہ رب العزت میں دعا گو ہوں اللہ رب العزت ہم تمام کی نماز جمعہ کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائیں۔ سیدنا امام شافعی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ جب تک کوئی شخص حضور کی آل پر، حضور کی اولاد پر درود نہ پڑھے حالت نماز میں، تو اللہ اس کی نماز بھی قبول نہیں فرماتا۔ اور جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں، اپنی دعاؤں میں سرکار پر درود ضرور پڑھا کرو، ورنہ تمہاری دعائیں زمین اور آسمان کے درمیان معلق رہتی ہیں، لٹکی رہتی ہیں۔ گویا کہ نمازوں کی قبولیت چاہتے ہو تو نمازوں میں درود پڑھو، اور دعاؤں کی قبولیت چاہتے ہو تو دعاؤں میں سرکار پہ درود پڑھا کرو، سرکار کی آل پر درود پڑھا کرو۔ اللہ تمہاری نمازیں بھی قبول فرمائے گا، اللہ تمہاری دعاؤں بھی قبول فرمائے گا۔ تو آواز بلند پڑھ لیا، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ۔ سیدی اعظم فرماتے نا کہ اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور، نجم ہے اور نو ہے عطرت رسول اللہ کی۔ آج ہم حضور کی آل اور حضور کے اصحاب، ان کی جو آپس میں محبت تھی اور ان کے جو آپس میں تعلقات تھے، ہم اس پر گفتگو کریں گے۔ صحابہ کرام اور اہل بیت میں جو محبت اور مودت اور الفت اور چاہت تھی، اس کی مثال کہیں نہیں ملتی، اس کی مثال کہیں نہیں ملتی۔ تو اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، یہ وہی لوگ ہیں اللہ نے جن کے دلوں پہ ایمان کو نقش کر دیا ہے، وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِّنْهُ، اور اللہ نے ان کی روح امین کے ذریعے مدد کی، وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور اللہ انہیں جنت میں داخل فرمائے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، خالدین فیہا، اس میں یہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی، یہ اللہ سے راضی، اولئک حزب اللہ، اور یہ اللہ کی جماعت ہے، الا سنو، ان حزب اللہ هم المفلحون، ہمیشہ اللہ کی جماعت ہی کامیاب و کامران دنیا میں بھی رہے گی اور آخرت میں بھی رہے گی۔ اس کا ایکو تھوڑا سا کم کرو۔ تو اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، اللہ نے جن کے دلوں پہ ایمان کو نقش کر دیا ہے، تو وہ کون ہیں؟ وہ حضور کے اصحاب ہیں اور حضور کی اولاد ہیں۔ اللہ ایک اور جگہ ارشاد فرماتا ہے، انما یرید اللہ لیذھب عنکم رجس اہل البیت، اللہ چاہتا ہے کہ اے نبی آپ کی آل سے ناپاکی کو دور رکھے۔ بعضوں نے ترجمہ کیا ہے اللہ نے دور کر دیا، مگر سیدی اعظم فرماتے ہیں اللہ چاہتا ہے اے نبی آپ کی آل سے ناپاکی کو دور رکھے۔ بعض نے کہا کر دیا، فرماتے ہیں اللہ چاہتا ہے رکھے۔ تو حضور کی آل سے ناپاکی کیا ہے؟ گناہ، عذاب، اور ایک تفسیر
علماء کرام نے یہ بھی بیان کی ہے، اللہ چاہتا ہے آپ کی آل سے ناپاکی کو دور رکھے، اے نبی آپ کی اولاد سے آپ کی اولاد کے دشمنوں کو دور رکھے، آپ کی آل کے دشمنوں کو اللہ آپ کی اولاد سے دور رکھے، وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، اور اللہ انہیں خوب صاف ستھرا کر دے۔ اللہ رب العزت ایک جگہ ارشاد فرماتا ہے، محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں، والذین آمنوا معه، والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم، اور وہ جو ایمان لائے وہ آپس میں تو شیر و شکر ہے اور اہل کفر پر وہ سخت ہیں۔ اس سے مراد کیا تھا؟ وہ آپس میں شیر و شکر ہیں، حضور کے اصحاب اور حضور کے گھر والے، رحماء بینہم، آپس میں شیر و شکر ہیں، اشداء علی الکفار، اور کافروں پر سخت ہیں۔ اور آگے کیا ارشاد فرمایا؟ تراہم رکعا سجدا، اور تو انہیں دیکھے گا اے مخاطب کبھی رکوع میں دیکھے گا کبھی سجدے میں دیکھے گا، یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، اللہ کا فضل اور اس کی رضا طلب کرتے ہوئے ہوں گے، سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، اور ان کے پیشانیوں پہ سجدوں کے علامات، سجدوں کی نشانیاں دیکھے گا، ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل، اور ان کی یہ صفت اللہ نے تورات میں اور انجیل میں بھی بیان فرما دی ہے۔ تو یہ کون مراد ہیں؟ حضور کی آل اور حضور کے اصحاب۔ اللہ رب العزت ایک اور جگہ ارشاد فرماتا ہے، والذی ایدک بنصرہ وبالمؤمنین، اللہ نے تمہیں اپنی مدد سے، اپنی توفیق سے، اے ایمان والو تمہیں اللہ نے شیر و شکر کر دیا ہے، وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، اللہ نے تمہارے درمیان الفت کو پیدا کر دیا ہے، لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، اور اگر تم ساری دنیا کی دولت بھی خرچ کر دیتے تو تم ایک دوسرے کی دلوں میں محبت پیدا نہیں کر سکتے تھے، اللہ نے اپنی رحمت سے تمہارے دلوں میں محبتوں کو پیدا فرما دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ آگے ایک جگہ ارشاد فرماتے ہیں، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا، اے نبی آپ ان سے فرما دیجئے میں تم سے اسلام کی تبلیغ پر کوئی اجرت طلب نہیں کرتا، إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، مگر یہ کہ میرے گھر والوں سے محبت کرو۔ مفسرین نے یہاں پر بڑی بہترین بات ارشاد فرمائی ہے کہ اگر حضور یہ کہہ رہے ہیں کہ میری اولاد سے محبت کرو تو یہ بھی تو ایک اجرت ہی ہوئی نا، میں نے تمہیں اسلام کی تبلیغ کی، تمہیں کفر کے اندھیروں سے نکال کے نور کی روشنی میں کھڑا کر دیا ہے، اب میرے گھر والوں سے محبت کرو تو یہ بھی ایک اجرت ہو گئی؟ کہا کہ نہیں، یہ اجرت اس معنی میں نہیں ہے۔ اب یہ جو سرکار نے فرمایا میرے گھر والوں سے محبت کرو، کیوں محبت کرو؟ اس لیے کہ تمہیں دین اگر سیکھنے کو ملے گا تو میرے گھر والوں سے ہی ملے گا، میرے گھر والوں سے ملے گا۔ جو معاملات گھر کے ہیں وہ گھر والے ہی بتا سکتے ہیں، سرکار کا گھر میں اٹھنا کیسا تھا، سرکار کا بیٹھنا کیسا تھا، سرکار کی گفتگو کیسی تھی، سرکار کا بول چال کیسا تھا، سرکار گھر میں کیا پسند فرماتے تھے، سرکار کی جو ہے وہ حضور کے سونے کا انداز کیا تھا، حضور کے اٹھنے کا انداز کیا تھا، سرکار وضو کیسے کرتے تھے، یہ گھر والے ہی بتائیں گے۔ جب تم میرے گھر والوں سے محبت کرو گے تو تمہیں دین سیکھنے کو میرے گھر والوں سے ملے گا۔ اور فرمایا کہ دین اسلام کی تھیوری جو ہے وہ قرآن پاک ہے اور پریکٹیکل اہل بیت ہیں، پریکٹیکل اہل بیت ہیں۔ قرآن تو پڑھ لیا ہے، اب سمجھنا ہے تو پھر میرے اہل بیت سے محبت کرو۔ جب ہی میرے مصطفیٰ نے فرمایا دو بھاری چیزیں تم پر چھوڑے جا رہا ہوں، ایک کتاب اللہ ہے اور دوسری میری آل ہے، ان دو چیزوں کو میرے مصطفیٰ نے فرمایا اپنے دانتوں سے مضبوطی کے ساتھ تھامے رکھنا، قرآن کو بھی اہل بیت کو بھی، اور تم کبھی بھی گمراہ نہیں ہوں گے، تم کبھی بھی گمراہ۔ اور جن نے صحابہ کا دامن چھوڑا، فقط اہل بیت کا نعرہ لگایا، وہ بھی گمراہ، اور جن نے اہل بیت کا دامن پکڑا صحابہ کو چھوڑا وہ بھی گمراہ، صحابہ کو پکڑا اہل بیت کو چھوڑا وہ بھی گمراہ۔ یہ دونوں جماعتیں گمراہ ہو گئی کہ جن نے ایک کو پکڑا اور ایک کو چھوڑا۔ اور الحمدللہ ثم الحمدللہ اللہ نے یہ ہمیں اعزاز بخشا ہے، ہم نے ایک ہاتھ میں علم صحابہ کا پکڑا ہے اور ایک ہاتھ میں علم اہل بیت کا پکڑا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو کیا ارشاد فرمایا؟ المؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض،
مومن مرد اور مومن عورتیں بعض کے دوست ہیں، بعض کے ساتھی ہیں۔ المؤمن للمؤمن کالبنیان یشد بعضہ بعضا، مومن کے لیے ایک بنیاد کی مانند ہے، وہ بعض کو مضبوط کرتے ہیں۔ یہ سرکار مدینہ کے جو فرامین ہیں یہ مطلقاً ہے، یہ ہر عام و خاص کے لیے ہیں۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں، کیا صحابہ اور اہل بیت میں محبت نہیں ہوگی؟ اللہ اکبر۔ اب صحابہ کرام کی زندگی پہ نظر دوڑائیے، یہ تو ان بدبختوں نے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ جناب عمر کے حوالے سے، جناب صدیق کے حوالے سے، اور جناب عثمان کے حوالے سے، جناب سفیان کے حوالے سے، جناب امیر معاویہ کے حوالے سے، ان بدبختوں نے ایسا ماحول بنا دیا ہے۔ اب یہ قوم معاذ اللہ ثم معاذ اللہ سمجھتے کہ شاید ان کے اندر کوئی لڑائی جھگڑا تھا، کوئی ذاتی مفاد تھا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ اللہ اکبر۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے 4 خلفاء، ابو بکر و عمر، عثمان و علی، جناب صدیق اکبر حضور کے سسر ہیں، اور جناب عمر فاروق بھی سرکار کے سسر ہیں، عثمان غنی سرکار کے داماد ہیں، علی المرتضیٰ بھی سرکار کے داماد ہیں، سرکار کے داماد ہیں، اور جناب امیر معاویہ میرے مدنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بہنوئی ہیں، جناب سفیان سرکار کے سسر ہیں، ام حبیبہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بہن، اور جناب سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کی جو ہے وہ بیٹی سرکار کے نکاح میں ہے۔ تو امیر معاویہ سرکار کے بہنوئی ہوئے، اور جناب سفیان سرکار کے سسر ہوئے، ابو بکر سرکار کے سسر ہوئے، عمر فاروق سرکار کے سسر ہوئے، اور جناب عمر فاروق علی المرتضیٰ کے سسر ہوئے۔ علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی صاحبزادی حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا، آپ نے ان سے نکاح کیا، اور آپ نے نکاح کیوں کیا؟ اس لیے کہ میرے مصطفیٰ نے فرمایا قیامت کے دن سارے رشتے ختم ہو جائیں گے ماں سوائے میرے رشتے کے، میرا سلسلہ نسب وہاں بھی فائدہ دے گا، سب کے رشتے منقطع ہو جائیں گے، میرا جو سلسلہ نسب ہوگا یہ قیامت کے دن بھی فائدہ دے گا۔ تو جناب عمر فاروق کی یہ خواہش تھی کہ میرا جو رشتہ ہے وہ سرکار کے ساتھ آخرت میں بھی جڑا رہے، تو اس لیے پھر آپ نے علی المرتضیٰ سے فرمایا کہ میری خواہش ہے، میں چاہتا ہوں کہ آپ اپنی صاحبزادی کا نکاح میرے سے کر دیجیے، آپ اپنی صاحبزادی کا نکاح میرے سے کر دیجئے۔ تو علی المرتضیٰ نے اپنی صاحبزادی فاطمۃ الزہرا کی بیٹی جناب ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح جو ہے وہ عمر فاروق سے کیا، اور آپ کے بیٹے بھی پیدا ہوئے تھے جناب زید بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ۔ بھلا ایمان سے بتاؤ، اگر کوئی کہے جناب عمر تو غاصب تھے، عمر تو معاذ اللہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی توہین کرنے والے تھے، تو کیا علی المرتضیٰ انہیں رشتہ دیتے؟ اور بی بی فاطمۃ الزہرا کے انتقال کے بعد علی المرتضیٰ نے کم و بیش 9 شادیاں فرمائی تھی، 9 شادیاں، اور تاریخ میں ملتا ہے علی المرتضیٰ نے اپنے ایک بیٹے کا نام ابو بکر رکھا تھا، ایک کا نام عمر رکھا تھا، اور ایک کا نام عثمان رکھا تھا، ایک کا نام ابو بکر رکھا، ایک کا نام عمر رکھا، ایک کا نام عثمان رکھا۔ بھلا ایمان سے بتاؤ کوئی اپنے دشمنوں کے نام بھی بچوں کے نام پہ رکھتا ہے؟ تو یہ تو تھی محبت جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ اب جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے نکاح میں حسن و حسین کی 2 خالائیں آئیں، جناب رقیہ اور جناب کلثوم، اور اس لحاظ سے جناب عثمان غنی حسن و حسین کے خالو جان بنے، حسن و حسین کے خالو جان بنے جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ۔ اب یہ صحابہ کرام اور اہل بیت کی آپس میں رشتہ داریاں ہیں، یہ ان کی آپس میں محبتیں اور ان کی آپس میں مودتیں ہیں، اور بدبختوں نے کیسا رنگ دیا ہے کہ اہل بیت کو ایک طرف کھڑا کر دیا ہے معاذ اللہ، اور صحابہ کرام کو ایک طرف کھڑا کر دیا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میرے مدنی آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا، بیٹی جس سے میں محبت کرتا ہوں کیا تم بھی اس سے محبت کرو گی؟ جی بالکل کروں گی۔ تو فرمایا بیٹی میں عائشہ سے محبت کرتا ہوں، تم بھی اس سے محبت کیا کرو۔ میں عائشہ سے محبت کرتا ہوں، تم بھی اس سے محبت کیا کرو۔ تو اماں فاطمہ فرماتے کیوں نہیں؟ ابا جی میں ضرور اماں عائشہ سے محبت کروں گی۔
جناب عائشہ صدیقہ سے پوچھا جاتا سرکار کو سب سے زیادہ محبوب کون تھا؟ فرماتی فاطمہ. پوچھا جاتا مردوں میں؟ فرماتی علی. فاطمہ الزہرا سے پوچھا جاتا سرکار کو سب سے زیادہ محبوب کون تھا عورتوں میں؟ فرماتی عائشہ. پوچھا جاتا مردوں میں؟ فرماتے صدیق اکبر. فرماتی صدیق اکبر. تو یہ تھی صحابہ کرام اور اہل بیت کی محبت. اور جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، آپ جو ہے جناب عباس رضی اللہ تعالی عنہ حضور کے چچا زاد، ان کی کتنی تعظیم و توقیر کیا کرتے تھے. اللہ اکبر. مسجد نبی میں پرنالہ لگا تھا جس سے پانی مسجد نبی میں گرتا تھا اور نمازیوں کے کپڑوں پر بارش کے پانی کے چھینٹے پڑتے تھے. تو جناب عمر فاروق نے وہ پرنالہ اتار لیا. اتارنے کے بعد جناب حضرت عباس حضور کے چچا کو جب پتہ چلا تو فرمایا کہ یہ کس نے اتارا ہے؟ کہا کہ امیر المؤمنین نے. فرمایا اچھا. تو آپ کے خلاف قاضی کے پاس درخواست دائر کی گئی کہ جناب میرے گھر سے پرنالہ امیر المؤمنین نے اتار لیا ہے. اور قاضی کون تھے؟ حضرت ابی رضی اللہ تعالی عنہ. جناب عمر فاروق کو بلایا گیا کہ جناب آپ نے پرنالہ کیوں اتارا ہے؟ فرمایا کہ اس لیے اتارا ہے، اس پرنالی سے پانی آتا تھا، مسجد میں پڑتا تھا، نمازیوں کے کپڑوں پہ چھینٹے پڑتے تھے. فرمایا کہ ٹھیک ہے، آپ نے درست کیا ہے. فرمایا آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟ تو جناب عباس رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں وہ جو جگہ تھی نا، فرماتے وہ جگہ مجھے سرکار مدینہ نے دی تھی اور میرے گھر کی بنیادوں پر اینٹیں بھی سرکار مدینہ نے لگائی تھی، اور وہ جو پرنالہ تھا وہ میرے مصطفیٰ نے اپنے ہاتھ سے لگایا تھا. جب یہ بات سنی نا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، فرمایا جی ٹھیک ہے، میں ہی پرنالہ باپ کا لگا دوں گا، میں ہی پرنالہ لگا دوں گا. اب جناب عمر فاروق عباس آتے ہیں، پرنالہ اٹھاتے ہیں، سیڑھی نہیں ملتی کہ پرنالہ کیسے لگایا جائے. تو جناب عمر فاروق جو ہے وہ فرماتے ہیں عباس سے حضرت ایسا کریں، اب آپ میرے کندھے پہ چڑھ جائیں اور میرے کندھے پہ چڑھ کے پرنالے کو اسی جگہ لگائیے کہ جہاں میرے مصطفیٰ نے لگایا تھا، جہاں میرے. تو جناب عباس رضی اللہ تعالیٰ میں چڑھتے ہیں اور پرنالے کو وہیں لگاتے ہیں اور پھر نیچے آ جاتے ہیں. پرنالہ نہیں لگاتے. کہا لگائیے. کہا کہ نہیں، بس میں یہ دیکھنا چاہتا تھا عمر تمہارے دل میں حضور کے گھر والوں کی محبت کتنی ہے. بس. تو پھر کیا ہوا؟ فرمایا کہ آج کے بعد عباس نے اس گھر کو مسجد نبوی کے لیے مختص کر دیا ہے. یہ گھر مسجد نبوی کے لیے مختص کر دیا ہے. تو یہ تھی محبت صحابہ کرام کے دلوں میں حضور کے گھر والوں کے لیے. جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے کہ جب بھی حضور کی مجلس لگی ہوتی اور جناب عباس آتے تو صدیق اکبر کھڑے ہو جاتے تھے حضور کی موجودگی میں، اس لیے کہ حضور کے چچا جان آ رہے ہیں. اور ایک مرتبہ حضور کی مجلس لگی ہوئی تھی اور صحابہ کرام کھچا کھچ بیٹھے ہوئے تھے اور علی المرتضیٰ آئے تو ان کی بیٹھنے کی جگہ نہیں. اب صحابہ کرام سارے بیٹھے ہوئے ہیں. صدیق اکبر نے دائیں دیکھا بائیں دیکھا، کوئی اٹھ نہیں رہا. تو صدیق اکبر خود کھڑے ہو گئے اور کھڑے ہونے کے بعد فرمایا کہ علی آپ ادھر آ جائیں. تو صدیق اکبر نے حضور کے اور اپنے درمیان جگہ کشادہ کی اور وہاں علی المرتضیٰ کو بٹھایا. تو میرے مصطفیٰ نے فرمایا اہل فضل ہی فضیلت والوں کو جانتے ہیں، اہل فضل ہی فضیلت والوں کو جانتے ہیں. تو سرکار مدینہ کے چہرے پہ مسکراہٹ آ گئی کہ جب صدیق اکبر کھڑے ہوئے اور علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے ساتھ جگہ دی. تو یہ ہے محبتیں اہل بیت کے ساتھ. اور جناب امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ سالانہ وظیفہ بھیجا کرتے تھے حسن و حسین کی بارگاہ میں. کبھی 50,000 دینار اور بعضوں نے لکھا ہے کبھی کبھار 3 لاکھ دینار، کبھی 4 لاکھ، اور یہاں تک لکھا ہے ایک دفعہ آپ نے 40 کروڑ دینار حسن حسین کی بارگاہ میں بھیج دیے تھے. اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ جناب امیر معاویہ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ حضرت عبداللہ بن زبیر کے ساتھ محو گفتگو تھے. قریشی سارے بیٹھے تھے. امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آئے تو کیا کرتے ہیں امیر معاویہ کھڑے ہو جاتے ہیں، آپ کا استقبال کرتے ہیں اور اپنی نشست پر امام حسین کو بٹھا دیتے ہیں، اپنی نشست پر امام حسین کو بٹھا دیتے ہیں. اور جناب امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ خود فرمایا کرتے تھے کہ آل سفیان کی ساری نیکیاں ایک طرف مگر علی کی نیکیاں ایک طرف، علی کی نیکیاں ایک طرف.
فرمایا کہ آل علی کا مقام آل سفیان سے کئی گنا زیادہ افضل اور اعلیٰ ہے. اور آپ لوگوں کو کہا کرتے تھے مجھے علی کی باتیں سنایا کرو، میرے سامنے علی کا ذکر کیا کرو، علی کے فضائل و مناقب کو بیان کیا کرو. جب صحابہ کرام جناب امیر معاویہ کے سامنے علی المرتضیٰ کی فضیلت اور آپ کے مناقب کو بیان کرتے تو امیر معاویہ رونے لگ جاتے، یہاں تک کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی داڑھی مبارک آپ کے آنسوں سے تر ہو جاتی اور آپ فرماتے اے ابو الحسن اللہ آپ پر رحم فرمائے، اللہ آپ پر رحم فرمائے. تو یہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ علی المرتضیٰ کے فضائل سن کے رویا کرتے تھے، ان کی محبت میں رویا کرتے تھے اور آپ کے فیصلوں کو نافذ کرتے تھے اور آپ کی تعلیمات کو نافذ کیا کرتے تھے. اللہ اکبر. جناب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے تو حد ہی کر دی، فرماتے کہ اہل بیت کی ایک دن کی محبت 1 سال کی عبادت سے بہتر ہے. اہل بیت کی ایک دن کی محبت 1 سال کی عبادت سے بہتر، افضل اور اعلیٰ ہے. اس لیے کہ ظاہر ہے اب کوئی بندہ عبادتیں تو کرتا رہے مگر دل میں اہل بیت کی محبت نہیں ہے تو وہ عبادتیں کس کام کی، وہ عبادتیں کس کام کی. اور علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کتنی محبت کیا کرتے صدیق اکبر سے. آپ خطبہ دے رہے ہیں اور خطبے کے دوران آپ ارشاد فرماتے لوگوں سنو. ایک مرتبہ میں نے دیکھا مشرکین مکہ نے حضور کو گھیر لیا ہے اور معاذ اللہ مشرکین مکہ سرکار کو پکڑ کے لے کے جا رہے ہیں، حضور کو اذیت دے رہے ہیں، کوئی بندہ آگے نہیں بڑھا ماں سوائے صدیق اکبر کے. صدیق اکبر آگے بڑھتے ہیں، حضور کو چھڑاتے ہیں اور فرماتے بدبختو اس نبی کو کیوں اذیت دیتے ہو جو یہ کہتا کہ اللہ ایک ہے وحدہ لا شریک ہے، اس کی عبادت کرو، اس کی جو ہے اس کی بندگی کرو، تم اس کو اس بات پر اذیت دے رہے ہو. امیر معاویہ فرماتے ہیں فرعون کے زمانے کا مومن اس کی 1000 برس کی عبادتیں صدیق کی 1 لمحے کی عبادت کے برابر بھی نہیں ہے. صدیق کے 1 لمحے کے برابر کی عبادت کے برابر بھی، اس لیے کہ فرعون کے زمانے کے جو مومن تھے وہ ایمان چھپاتے تھے فرعون کے ڈر سے. فرمایا صدیق نے اپنی جان کی پرواہ نہیں کی کہ جب لوگ اپنا ایمان چھپاتے تھے صدیق اپنا ایمان ظاہر کیا کرتے تھے. صدیق اپنا ایمان ظاہر کیا کرتے تھے. تو فرمایا کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ شان ہے. وہ خود فرمایا کرتے لوگوں بتاؤ سب سے بڑا بہادر کون؟ لوگ خود ہی کہتے جناب آپ ہی تو ہیں. فرمایا نہیں، مجھ سے بھی بڑے بہادر صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات ہے. فرمایا کہ علی تو اپنی ٹکر کے بندے سے لڑتا ہے. فرمایا کہ صدیق تو وہ ہے کہ جب غزوہ احد کے دن سرکار کے لیے سائبان بنایا گیا کوئی شخص آگے نہ بڑھا، صدیق اکبر تنہا اس سائبان میں کھڑے ہو کے حضور کے دشمنوں سے لڑ رہے تھے اور میرے مصطفیٰ کا دفاع کر رہے تھے. تو کہ صدیق سے بڑا کوئی بہادر نہیں ہے، صدیق سے بڑا کوئی بہادر نہیں ہے. اور جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا جب وصال ہو گیا اور آپ کا جسد اقدس پڑا ہوا تھا چارپائی پہ اور علی المرتضیٰ آئے اور رونے لگ گئے اور فرماتے کاش میں یہ چاہتا ہوں جب میں رب کی بارگاہ میں جاؤں میرے اعمال ایسے ہوں جیسے فاروق اعظم کے تھے. میں رب کی بارگاہ میں فاروق اعظم والے اعمال کے ساتھ پیش ہونا پسند فرماتا ہوں. فرماتے لوگوں سنو روئے زمین پر میرے مصطفیٰ اور صدیق کے بعد اگر کوئی شخص افضل اور اعلیٰ تھا وہ عمر فاروق کی ذات تھی، وہ عمر فاروق کی ذات تھی. تو یہ صحابہ کرام کی محبتیں. جناب عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ جب بھی امام حسن کو دیکھا کرتے تھے آپ رونا شروع ہو جاتے تھے، آپ کی چشمان مبارک سے آنسو آ جاتے تھے، اس لیے کہ امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی شکل جو ہے وہ میرے مصطفیٰ سے ملا کرتی تھی. اور علی المرتضیٰ خود فرماتے ہیں لوگوں جس نے میرے مصطفیٰ کا دیدار کرنا ہو وہ میرے بیٹے امام حسن کو دیکھ لیا کرے، میرے بیٹے امام حسن کو دیکھ لیا کرے. اللہ اکبر. جب بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی شادی ہوئی تو آپ کے گھر کو مٹی کے ساتھ جن نے لیپا تھا وہ اماں عائشہ تھی یا ام سلمہ تھی. مقام بطحا سے مٹی منگوائی گئی اور اس مٹی کو گارا بنایا گیا اور گارا بنانے کے بعد گھر کے صحن میں اس مٹی کو لیپا گیا. جو گاؤں دیہات کے لوگ ہیں آج تو جناب والے پلستر ہو جاتے ہیں، کلر ہو جاتے ہیں، ورنہ وہ مٹی کا گارا بنا کے وہ دیواروں کو زمین پہ لیپ دیا جاتا ہے، مٹی اس سے نہیں اٹھتی. تو
تو بی بی فاطمہ الزہرا کے گھر کو جن نے مٹی سے لیپا تھا وہ حضرت عائشہ صدیقہ تھی یا ام سلمہ تھی. پھر بات یہاں ختم نہیں ہوئی. پھر آپ نے کھجور کی چھال منگوائی اور ایک نرم بسترا بنایا کھجور کی چھال کا. کس کا؟ بی بی فاطمہ الزہرا کا. پھر بات یہاں ختم نہیں ہوئی. پھر ایک گئی کھجور کا بڑا سا تنا لے کے آئی, اس کو گھر کے صحن میں گاڑا تاکہ وہاں پر برتن لٹکائے جائیں, وہاں کپڑے کھڑے کیے جائیں سکھانے کے لیے. یہ سارا کا سارا گھر کا سامان کون تیار کر رہی ہیں؟ حضرت عائشہ یا حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرما رہی ہیں. جب آپ کی شادی کا معاملہ آیا تو کس نے کہا تھا؟ جناب عمر فاروق نے صدیق اکبر نے علی مرتضیٰ سے کہا تھا, علی جاؤ حضور سے فاطمہ الزہرا کا رشتہ مانگو. جناب علی مرتضیٰ کی ہمت نہیں ہو رہی تھی. علی کی ہمت بڑھانے والے کون تھے؟ صدیق اکبر اور عمر فاروق تھے. گئے علی المرتضیٰ سرکار سے رشتہ مانگا, سرکار نے رشتہ عطا فرمایا. اب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا میرے مصطفیٰ نے یہ ڈپٹی سونپی تھی, اے صدیق آپ نے اور عثمان نے علی کی شادی کے سامان کا بندوبست بھی کرنا ہے. اور علی المرتضیٰ کی زیرہ کس نے خریدی؟ عثمان غنی نے خریدی. وہ پیسے دیے, علی یہ لو, کچھ جو ہے وہ جہیز کا سامان لو اور کچھ یہ مہر کی رقم ہے. اور پھر وہ زیرہ بھی عثمان غنی نے علی المرتضیٰ کو واپس کر دی. یہ محبت ہے نہیں ہے تو پھر کیا ہے؟ امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ خطبہ دے رہے تھے. کس شخص نے کہا, حضرت آپ صدیق اکبر اور عمر فاروق کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ وہ بدبخت ان سے جو ہے وہ بغض رکھتا تھا اور علی کی محبت کے میں بڑا مست تھا. اس نے کہا جناب یہ بتائیے آپ کے نزدیک صدیق اکبر اور عمر فاروق کا کیا مقام ہے؟ اس نے سمجھا شاید یہ کہیں گے معاذ اللہ وہ غاصب تھے وغیرہ وغیرہ. آپ نے فرمایا بدبخت مجھ سے یہ پوچھ رہا ہے ان کا کیا مقام ہے؟ فرمایا آج بھی ان کا مقام میری نظر میں وہی ہے کہ جو میرے مصطفیٰ نے انہیں اپنے قدموں کے ساتھ سلایا ہوا ہے. ان کا مقام پوچھتا ہے. اور علی المرتضیٰ نے فرمایا لوگوں سنو, اگر کسی نے کہا علی صدیق سے افضل ہے, علی عمر سے افضل ہے, رب کعبہ کی قسم علی اس کو 80 کوڑے مارے گا. اس نے علی کو صدیق اور عمر سے افضل کہا کیوں ہے؟ جب آپ خطبہ دیا کرتے تھے تو سب سے پہلے آپ حمد و ثنا کرتے اللہ کی, اور پھر حضور پر درود پڑھتے, اور پھر اس کے بعد دعائے رحمت علی المرتضیٰ صدیق اکبر اور عمر فاروق کے لیے کیا کرتے تھے. اور پھر آپ اپنے خطبے کا آغاز کیا کرتے تھے اور پھر فرماتے اے پروردگار مجھے ان ساتھیوں کے راستے پہ چلا کہ جو میرے مصطفیٰ کے قدمین طیبین شریفین کے پاس ہو رہے ہیں. یہ تھی محبت اہل بیت کی اور یہ تھی محبت صحابہ کرام کی. آج تو ان بدبختوں نے پتہ نہیں کیا رنگ دے دیا ہے. اس لیے کیا فرماتے ہیں مولانا حسن رضا خان رحمۃ اللہ تعالی, بے ادب گستاخ فرقے کو سنا دے اے حسن یوں بیاں کرتے ہیں سنی داستانے. اہل بیت حضور کے گھر والوں سے محبت کرو. اللہ اکبر. امام شافعی علیہ رحمہ فرماتے ہیں اگر کوئی بندہ مجھے حضور کی محبت میں راضی بھی کہے نا, میں یہ سننے کو بالکل پسند کرتا ہوں, مگر میں حضور کی محبت نہیں چھوڑوں گا, حضور کی آل کی محبت نہیں چھوڑوں گا. کوئی بندہ یہ کہ اگر کوئی بندہ حضور کی آل کی محبت بالکل گم ہو گیا ہے, وہ راضی ہے, فرمایا کہ اگر کوئی بندہ مجھے یہ کہ راضی ہے میں یہ سننا بھی پسند کروں گا, مگر میں حضور کی آل کی محبت نہیں چھوڑوں گا, میں حضور کی آل کی محبت نہیں چھوڑوں گا. اور علامہ عبد الرؤف مناوی علیہ رحمہ فرماتے ہیں اس دنیا میں جتنے بھی ائمہ کرام مجتہدین مجدد یا مجتہد جتنے بھی پیدا ہوئے ہیں ان کو اس وقت دین سے وافر حصہ ملا ہے جب انہوں نے اہل بیت کی محبت کو اپنے سینے پہ اپنے سر پہ سجایا ہے. اور جس کے دل میں اہل بیت کی محبت نہیں آئی وہ چاہے جتنا بڑا شیخ الاسلام بن جائے, نہ اللہ اسے دنیا میں عزت دے گا نہ آخر میں عزت دے گا. تو جس کو جو کچھ بھی ملا ہے وہ حضور کی آل سے ملا ہے. بات ختم کرنے لگا ہوں. حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہے جی, آپ انہیں جو ہے صوفیہ کرام کا ایک بہت بڑا امام ہم سمجھتے ہیں. حضور داتا گنج بخش علیہ رحمہ کے مشائخ میں سے ہیں جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ. آپ وقت کے پہلوان تھے, بڑے پہلوان تھے. آپ کو اتنا بڑا مقام کیسے ملا؟
حضور کی آل کی محبت سے ملا۔ جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی بادشاہ کے اپنا پہلوان تھے اور کشتیاں لڑا کرتے تھے، اور ایک دن ایک سید زادہ آ گیا، جنگل میں پڑاؤ کیا تو سید زادے نے، پتہ چلا کہ جناب ایک کشتی جو ہے وہ لڑائی ہو رہی ہے، جو بندہ اس پہلوان کو ڈھا دے گا اس کو یہ انعام ملے گا۔ وہ سید زادہ تھا اور آ گیا کہ جناب میں لڑوں گا۔ کہا بابا اتنا کمزور ہے، اتنا نحیف ہے، بھلا تو جنید کے تو ایک ہاتھ کی مار بھی نہیں ہے، بھلا تو کیسے لڑے گا؟ کہا نہیں میں نے لڑنا ہے۔ مقابلہ طے پا گیا، جناب فلاں دن مقابلہ ہوگا۔ وہ سید زادہ چلا گیا، اپنے گھر والوں کو جا کے کہتا ہے دعا کرنا میری لڑائی ہے، جنید بڑا پہلوان ہے اس سے میری لڑائی ہے، دعا کرنا اللہ میری حفاظت فرمائے۔ وہ سید زادہ تھا، غریب تھا، حضور کی آل حضور کی اولاد میں سے تھا، سادات کو لے کے جنگلوں میں پڑاؤ کیا ہوا تھا۔ اب زہر سید زادہ تھا، کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلا سکتا تھا، اپنی جو ہے وہ باپردہ خواتین کو لے کے کسی کے سامنے جو ہے وہ سوال کے لیے دست دراز نہیں کر سکتا تھا۔ اس نے کہا یہی ایک راستہ ہے جس سے کچھ مل جائے گا، گزر بسر ہو جائے گا۔ وقت طے پا گیا، لوگوں نے کہا جنید وہ نہیں آئے گا، وہ بیچارہ کمزور تھا، شاید اس کا عقلی دماغی توازن ٹھیک نہیں تھا، وہ تمہاری جو ہے وہ حیثیت کو دیکھ کر، تمہاری جسامت کو دیکھ کر وہ چلا گیا ہوگا۔ وقت مقررہ پر لوگ انتظار کر رہے ہیں، دیکھیں جناب سورج ڈوبنے والا ہے، وہ نہیں آیا، وہ چکما دے گیا ہے۔ کیا دیکھتے کہ وہ سید زادہ ہے، وہ جو ہے نحیف العمر ہے، وہ چلا آ رہا ہے۔ کشتی کا وقت مقرر تھا، اکھاڑے کے اندر جنید بغدادی بھی ہے، وہ سید زادہ بھی ہے، اور جب کشتی شروع ہونے لگی تو وہ سید زادہ جو ہے جنید بغدادی کے کان میں جا کے کہتا ہے جنید میں نے تیرا بڑا نام سنا ہے، تو لوگوں کو بڑا پچھاڑ کے رکھ دیتا ہے، خیال کرنا میں کوئی عام بندہ نہیں ہوں، میں حضور کی اولاد میں سے ہوں، خیال کرنا مجھے لاوارث سمجھ کے پٹخ کے نہیں زمین پہ مارنا، میں حضور کی اولاد میں سے ہوں، پر غربت یہاں کھینچ لائی ہے، سید زادیاں ہیں، جنگلوں میں بسیرا کیا ہوا ہے، کسی کے سامنے سوال نہیں کر سکتا، بھائی ایک راستہ ملا تھا کچھ دانا پانی کو، چلا آیا ہوں، خیال کرنا لاوارث نہیں سمجھنا، حضور کی اولاد میں سے ہوں۔ اللہ اکبر۔ پھر کیا تھا، وہ جو تن تنا تھا پہلوان تھا، جس کی آنکھ سے جو ہے وہ آگ کے چنگارے نکل رہے تھے، وہ یکدم ڈھیر ہو گیا، اور کیا فرماتے ہیں جنید اے سید زادے بس اتنی آپ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہوں، آج میں آپ کا خیال کر رہا ہوں، نانا سے کہنا قیامت کو میرا بھی خیال کر لیں گے، قیامت کو میرا بھی خیال کر لیں گے۔ پھر کیا ہوا، لوگوں کو دکھانے کے لیے، کہیں ایسا نہ جنید ویسے گر گیا، بس لوگوں کو دکھانے کے لیے چند لمحوں کے لیے وہ بات جو ہے وہ ہاتھ پاؤں کا جو ہے وہ زور چلتا رہا، لوگوں کو دکھانے کے لیے جناب بڑا سخت مقابلہ ہو رہا ہے، یہ بھی بڑا طاقتور لگ رہا ہے، اور جنید کے تو ویسے لوگ اتنے چاہنے والے تھے، وقتی طور کے لیے چند لمحوں کے لیے یہ جو ہے وہ چال سازی کی گئی۔ پھر کیا تھا، جنید زمین پر تھے، وہ سید زادہ جنید بغدادی کے سینے پر بیٹھا تھا، لوگوں نے کہا یہ دیکھو یہ جنید تو ہار گیا ہے، بادشاہ کا پہلوان ہار گیا ہے۔ لوگ دوڑے چلے آئے، اس غریب نحیف سید زادے کو کندھے پہ اٹھا کے واہ واہ کے نعرے لگا رہے ہیں، اور جی یہ دیکھو جی جنید نے تو بادشاہ کی ساری محنت میں پانی پھیر دیا ہے۔ لوگ جنید کو حقارت کی نظر سے دیکھ رہے، کوئی جنید کو پوچھنے کی تیار نہیں ہے، سارے لوگ گھر چلے گئے، اور جنید گردن جھکائے ہوئے اپنے گھر کو آئے، رات کو سوئے ہیں، کیا دیکھتے ہیں، قسمت کی آنکھ کھلی ہے، میرے مصطفیٰ تشریف لائے، پر میں جنید تو نے میری آل کا خیال کیا ہے، تو نے میری اولاد کا خیال کیا ہے، لوگوں نے میری اولاد کو کندھے پہ اٹھایا ہے، میں محمد تجھے ضمانت دیتا ہوں، تجھے گارنٹی دیتا ہوں، اللہ کے ولی تجھے اپنے کندھوں پہ اٹھائیں گے۔ اور پھر کیا تھا، جنید بغدادی سوئے، صبح دروازے پہ دستک ہوئی، جنید بغدادی پریشان، کون آ گئے، دروازہ کھولتے ہیں، عراق کے سارے صوفی، عراق کے سارے درویش، عراق کے سارے اللہ والے کھڑے ہوئے ہیں، اور جنید کے ہاتھوں کو بوسہ دینے کے انتظار کر رہے ہیں۔ جنید نے حضور کی آل کا خیال کیا ہے، اور میرے مصطفیٰ نے جنید کو جنید بغدادی بنا دیا ہے، بغداد کی ولایت عطا فرما دی ہے، بغداد کی شہنشاہیت عطا فرما دی ہے۔ جنید تو میری آل کے لیے گرے تھے، ہم کی کسی کا جو ہے وہ ادھار رکھتے نہیں ہیں، ہم نے دنیا میں تمہیں رنگ دیا ہے، اور آخر میں جو تمہیں رنگ جائے گا پھر وہ دیکھنے ہی والا ہی ہوگا۔ حضور داتا گنج بخش علی حجویری کے مشائخ میں سے، پیروں میں سے جس شخصی کا سب سے بڑا نام آتا ہے حضرت جنید بغدادی کا نام آتا ہے۔ حضور کی آل سے محبت کریں، حضور کی اولاد سے محبت کریں، اور صحابہ سے محبت کریں۔ جناب صدیق اکبر نے علی مرتضیٰ کو دیکھا، مسکرانے لگے، کہا صدیق کیوں مسکرا رہے ہو؟ کہا اس لیے مسکرا رہا ہوں، میرے مصطفیٰ نے فرمایا علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے۔ فرمایا صدیق پھر سنو، ہم بھی کسی کا ادھار نہیں رکھتے۔ ہاں آپ نے سنا ہوگا میرے مصطفیٰ سے کہ حضور نے فرمایا علی کے
کے چہرے کو دیکھنا عبادت، اور جنت میں وہی جائے گا جس کو علی ٹکٹیں تقسیم کریں گے۔ فرمایا صدیق یہ بھی سنو، میرے مصطفیٰ نے بھی فرمایا تھا علی جنت کا ٹکٹ اس کو دینا جس کے دل میں صدیق کی محبت ہوگی، جس کے دل میں صدیق کی محبت ہوگی۔ تو اہل بیت کی محبت اپنے سینے میں رکھیں اور حضور کے اصحاب کی محبت میں سینے میں رکھیں۔ ہماری دنیا بھی انشاءاللہ کامیاب و کامران ہے، اور پھر آخرت تو منظر دیکھنے والا ہی ہوگا۔ وما توفیق الا باللہ۔